کہ اثر متقدمین محدثین اس سے مراد روایات موقوفہ لیتے تھے، اقوال صحابہ، یعنی مرفوع روایت نہیں ہے تو اس کو اثر کہتے تھے۔ اور جو متاخرین ہیں محدثین، ان کے نزدیک اثر کا اطلاق حدیث پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں، شرح معانی الآثار اور حافظ جریر طبری کی کتابیں، وہ آپ نے ان کا مطالعہ کیا کہ اس میں موقوف روایات بھی ہیں، مرفوع روایات بھی ہیں، اور نام ان کا کتاب الآثار جو امام محمد رحمہ اللہ کی تھی، اس میں تو صرف آثار موقوفہ تھے، لیکن شرح معانی الآثار اس میں روایات موقوفہ بھی موجود اور مرفوع بھی موجود، اور حافظ ابن جریر طبری کی جو کتاب تہذیب الآثار اس میں بھی مرفوع اور موقوف روایات دونوں موجود ہیں۔ یہ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ ذہن نشین کرنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا فتنہ منکرین حدیث کا ہے، فتنہ انکار حدیث۔ خاص طور پر جو دور جدید کے سوالات ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان سوالات میں سے ایک اہم سوال جس کے ذریعے وہ منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اب نام بھی انہوں نے اپنے لیے ایسا رکھا ہے جس میں آپ کو بظاہر کوئی برائی نظر نہیں آتی، اہل قرآن، حالانکہ وہ حدیث کو بالکل ماننے کو تیار نہیں، حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے۔ وہ آپ سے جب ملیں گے معاشرے کے اندر تو آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن مکمل کتاب ہے، آپ کہیں گے جی ہاں۔ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ قرآن کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت تو نہیں، آپ کہیں گے جی نہیں۔ وہ کہیں گے اچھا پھر بخاری کی بھی ضرورت نہیں، ترمذی کی بھی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن ایک کامل کتاب ہے۔ اب مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جو آپ حضرات کو بھی پیش آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں حجت، تو آپ احادیث میں سے ان کے سامنے دلیل کیا بیان کریں گے؟ وہ مانتے ہی نہیں۔ ہاں وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، تو اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں سے ان کو حجیت حدیث دلائل پیش کریں، کیونکہ وہ اس کار تو نہیں کر سکیں گے۔ احادیث پیش کرنا بیکار، وہ مانتے ہی نہیں۔ لہذا آج آپ نے اہم ترین کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن حکیم میں سے حجیت حدیث کے دلائل کو تیار کرنا ہے۔ لہذا منکرین حدیث کا یہ سوال اور یہ اعتراض پہلے لکھیے، لکھنے کے بعد پھر حجیت حدیث پر دلائل کو سمجھیے۔ عنوان لکھیے، منکرین حدیث حجیت حدیث کے قائل نہیں، یہ عنوان لکھیے، تاکہ جب آپ بات کو سمجھنا شروع کریں تو آپ کو عنوان سے بات سمجھ میں آ جائے۔ منکرین حدیث حجیت حدیث کے قائل نہیں۔ اب اس کے بعد لکھیے،
فتنہ انکار حدیث معاشرے کا ایک بدترین فتنہ ہے، ایک بدترین فتنہ ہے۔ جس کا بانی پاکستان میں عبداللہ چکڑالوی تھا، عبداللہ چکڑالوی تھا۔ پھر اس کے بعد یہ فتنہ لاہور میں غلام احمد پرویز کی صورت میں تھا، غلام احمد پرویز کی صورت میں تھا۔ یہ لوگ حدیث کو دلیل نہیں مانتے تھے، حجیت حدیث کا کرتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں وہ قرآن حکیم کی تشریح، جس کے نتیجے میں وہ قرآن حکیم کی تشریح اور تفسیر لغت اور عقل کے سہارے کرتے ہیں، لغت اور عقل کے سہارے کرتے ہیں۔ مولانا آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ یہ جو حدیث کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ پھر قرآن کی تفسیر کیسے کرتے ہوں گے؟ اس پر میں نے بخاری شریف کے سبق میں مختصراً آپ کو بتایا تھا کہ ظاہر لغت اور عقل کے سہارے، اس کی مثالیں بھی آپ کو دی تھیں۔ اب اس وقت ایسے فتنے، خاص طور پر لاہور میں اتنے فتنے وجود میں آ چکے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، ابھی وہ مفکرین زندہ ہیں، زندہ ہیں وہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے حجت ہے، قرآن حجت ہے۔ لکھ دیا کتابوں، ان کی کتابوں کے الفاظ پڑھ رہا ہوں میں۔ اور یہاں تک لکھ دیا کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں، اور کہنے والے ابھی زندہ ہیں۔ ان فتنوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور ان کی پہچان بتاؤں، کیونکہ کھل کر نہیں کہتے کہ ہم انکار حدیث کہتے ہیں، نہ، کھل کر نہیں کہتے یہ، یہاں تک کہ آپ کو پہچان ان کی بتا دوں، قدم قدم پر آپ کو ملیں گے۔ مولانا آپ یہ بتائیے کہ قرآن حکیم میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ اب آپ ڈھونڈتے رہو قرآن میں، آپ کو لفظ حرمت شراب کے لیے قرآن میں لفظ حرمت نہیں ملے گا۔ وہ الگ بات ہے، سورہ مائدہ کی آیت 91 میں آپ کو ملے گا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ بحثیں ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر کبھی وہ کہیں گے کہ مولانا فلاں بات جو ہے قربانی ہے، قربانی فرض ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کبھی آپ سے وہ یہ کہیں گے کہ فلاں عمل قرآن میں کہاں لکھا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہیں گے دیکھو مولانا صرف قرآن میں سے دلیل دینا۔ جب وہ اصرار کرنے لگے نا کہ قرآن میں سے دلیل دینا، تو ایسی صورت میں فوراً سمجھ جانا کہ یہ منکر حدیث ہے۔
یہ بہت عام سی پہچان بتانے لگا ہوں. تو ایسے بندے کو پہلے حجیت حدیث سمجھانی پڑے گی، پھر آپ دلائل دے سکو گے. ورنہ پھر میدان میں آ جاؤ، 5 نمازیں بھی قرآن سے ثابت نہیں ہیں، نماز کا پورا طریقہ بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے، روزے کا بھی پورا طریقہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور حج کا طریقہ بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے، زکوٰۃ کے بھی احکام سارے قرآن سے ثابت نہیں ہیں. یہ تو میں نے ابھی بنیادی باتوں کو لیا ہے، تفصیلات الگ، بنیادی باتوں کو سمجھو. اس لیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس نے دین کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور زیادہ تر اس کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جو عام طور پر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، علوم عصریہ پڑھے ہوئے لکھے لوگ، کیونکہ وہ سہولت پسند ہوتے ہیں نا. کہتا دیکھو یہ دین میں آسانی پیدا کرتا ہے، یہ دین میں آسانی پیدا کرتا ہے، بس وہ ان کے لیے کشش کا باعث بنتی ہے. احادیث ساری مانو نا، احادیث کی ساری تشریحات کو ختم کر دو، قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق اس کا ترجمہ کرو، اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کرو، سب کو اچھا لگتا ہے. اس لیے آپ ساتھیوں کا ذہن بنا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کا آپ کو قدم قدم پر باہر نکل کر سامنا کرنا پڑے گا. بڑے زہریلے لوگ ہیں یہ، اور یہ منکرین حدیث. یہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث حجت نہیں ہے. اب لکھیے، چونکہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو حجت نہیں مانتے، اس لیے احادیث میں سے ان کو دلائل دینا بیکار ہے. یہ لکھیے، چونکہ یہ لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے، اس لیے ان کو احادیث میں سے دلائل دینا بیکار ہے. یہ منکرین حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. یہ منکرین حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. اس لیے ان کے سامنے حجیت حدیث کے لیے، ان کے سامنے حجیت حدیث کے لیے قرآن حکیم ہی میں سے دلائل کو بیان کرنا ہوگا. اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. اب آگے لکھیے، حجیت حدیث کے دلائل قرآن مجید سے. دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 1 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت تو قرآن مجید کو مان کر ہو جاتی ہے. اب دلیل کیسے بنے گی اس کو لکھنا ہے. اللہ کی اطاعت تو قرآن مجید کو مان کر ہو جاتی ہے. رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ یہ تب ہوگی جب کہ احادیث پر عمل کریں گے. یہ تب ہوگی جب احادیث پر عمل کریں گے.
اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں، اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں 14 مرتبہ آئی ہیں، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیتیں 14 مرتبہ آئی ہیں، تو ہر آیت دلیل ہے۔ اب وہ 14 آیتیں لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ 14 دلیلیں ہیں ہمارے پاس، ہم اس سے بھی مختلف باتیں آگے پڑھیں گے۔ دلیل نمبر 2، دلیل نمبر 2، سورہ بقرہ آیت نمبر 143، 143، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، تحویل قبلہ کی آیات ہیں، انہی میں سے ایک آیت لکھ لیجئے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ من يتبع وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول على عقبيه۔ اب پہلے ترجمہ سمجھ کے نا پھر اس کی دلیل کیسے بنے گی اس کو بعد میں لکھنا، پہلے سمجھیے ذرا ہم اس کو دلیل کیسے بناتے ہیں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، صرف اس لیے ہم نے ایسا کیا تاکہ ہم پہچانے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قبلہ کون سا بنایا تھا جس کی طرف منہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی؟ بیت المقدس۔ اس کو مقدس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور مقدس بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں تلفظ درست ہیں۔ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ کیوں بدلا اس قبلے کو؟ تاکہ معلوم ہو کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اور کعبے کی طرف منہ کرنا، اس کا حکم تو آپ کو سورۃ البقرہ میں ملے گا، تحویل قبلہ کی آیت میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر لیجئے، رخ پھیر لیجئے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم تو آپ کو ملے گا، لیکن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی آتی تھی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس پہلے قبل اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ وہ کون سی وحی آئی تھی؟ وہ وحی غیر مطلوب تھی، یعنی احادیث۔ اب آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا۔ بھرپور کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ترمذی کا سبق سمجھ کے یہاں سے اٹھنا ہے ہر روز انشاءاللہ۔ ہاں، کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ جب سمجھ میں نہیں آئے گی آگے بیان خاک کرو گے، اس لیے اپنے ذہن کو آپ واضح کر لو۔ اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا اس سال کے بعد اپنے ذہن کو واضح کرنے کا۔ جو بن گیا ذہن سو بن گیا۔ اس لیے آپ نے دلیل کو اچھی طرح سمجھا۔ ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ ہم نے وہ پہلا قبلہ جس پر آپ تھے وہ نہیں بنایا تھا صرف اس لیے کہ جب ہم قبلہ بدلے تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون
ایڑیوں کے بل پر پھر جاتا ہے اور کون رسول کی بات کو مانتا ہے؟ اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی، اور وہ وحی غیر مطلوب یعنی حدیث ہے۔ اب لکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، اسے قبلہ صرف اس لیے بنایا گیا تھا، کہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کو کہا جائے، جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کو کہا جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا تھا، بیت المقدس کی طرف بھی منہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، اور وہ حکم قرآن مجید میں نہیں ہے، معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، وہی وحی غیر مطلوب یعنی احادیث ہیں، اب یہ دوسری دلیل بھی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے، اور اس کا ساتھ ساتھ تکرار ضرور کرتے جائیں، ہر روز سبق کا تکرار کر کے یاد کرتے چلے جائیں، اکٹھا یاد کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، بہت دقت ہوگی۔ دلیل نمبر 3 سورہ شورى کی آیت نمبر شین واو را، سورہ شورى کی آیت نمبر 51 سورہ شورى آیت نمبر 51 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب اس آیت کو تھوڑا سا پہلے سمجھ لو، پھر لکھواتا ہوں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا یا اس کی طرف کسی قاصد کو بھیجیں، یا رسول کا لغوی معنی، یا کسی قاصد کو بھیجیں یعنی جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجیں۔ اس آیت میں بالاتفاق وحی سے مراد، لفظ وحی سے مراد وحی غیر مطلوب ہے یعنی احادیث۔ لکھیے، اس آیت میں
مفسرین کا اتفاق ہے کہ لفظ وحی سے مراد یہاں وحی غیر مطلوب ہے. یہاں وحی سے مراد وحی غیر مطلوب ہے. جس آیت کی تفسیر میں آپ کو مزید چاہیے ہو تو میں نے حوالہ لکھوا دیا، اس میں تفسیر عثمانی، معارف القرآن، کسی بھی تفسیر میں مزید آپ مطالعہ کر سکیں گے. ابھی چونکہ کافی دلائل میں نے لکھوانے ہیں، اس لیے جتنی بات حجیت حدیث کے لیے کافی ہے اتنی بات میں سمجھا رہا ہوں. باقی تفسیر چاہیے ہو تو اس کے لیے تفاسیر سے آپ رجوع کر سکیں گے. حوالہ میں نے لکھوا دیا، اس کی وجہ سے آپ کو آسانی رہے گی. دلیل نمبر 4، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187. 1:8 سورۃ البقرہ آیت نمبر 187. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن. بس اب پہلے آیت کو سمجھ لیں، ذہن میں رکھیے گا آیت کا پس منظر. یہ روزے کے بارے میں ہے. روزے کے بارے میں ابتدائے اسلام میں اور اس سے پہلے مذاہب سماویہ میں روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ سورج غروب ہو جائے تو آپ افطار کر لیں. سورج غروب ہو جائے تو آپ افطار کر لیں، اور پھر اس کے بعد جب تک آپ سوئیں نہیں اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں. لیکن اگر سو گئے تو ایسی صورت میں اب آپ اگلے دن افطار کے وقت میں کھانا کھا سکیں گے. سحری کا وجود نہیں تھا. ابتدائی اسلام میں سحری کا پڑھ کر آئے تفسیروں میں، ابتدائی اسلام میں سحری کا وجود نہیں تھا. رات کو بیوی سے ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے تھے رمضان میں، روزوں میں. یہ بھی پہلے حکم تھا. 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. روزے کی تعریف بتا رہا ہوں. 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے: الاکل والشرب والجماع. الاکل والشرب والجماع، 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. یہ تینوں چیزیں بند ہو جاتی تھیں. بعض صحابہ کام کاج کر کے آئے اور انہوں نے افطار کے وقت کھجور کھائی، پانی پیا، نماز پڑھنے چلے گئے. سارے دن کے تھک کر آئے ہوئے تھے، حضرت کی طرح سو گئے. اب وہ جب سو گئے تو اگلے دن پھر تو 48 گھنٹے کا روزہ ہونے لگا. اور پہلا جو رمضان تھا وہ سخت گرمی میں آیا تھا. پہلے رمضان کے روزے سخت گرمی میں آئے تھے. چنانچہ بعض صحابہ اگلے دن عصر کے وقت بے ہوش ہو گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور بعض صحابہ اپنے نفس پر کنٹرول نہ رکھ سکے تو ان سے رات کے وقت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کی نوبت آ گئی ممانعت کے باوجود. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کو لکھوائی: علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے افطار کے بعد سے لے کے سحری تک کھانا پینا اور ازدواجی تعلق کی اجازت مل گئی تھی.
یہاں تک آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ معلوم ہوا کہ آغاز اسلام میں اس آیت سورہ بقرہ کی آیت 184 کے نازل ہونے سے پہلے رات کو ازدواجی تعلق رمضان میں یہ ممنوع تھا۔ یہ ممانعت قرآن میں ہے، آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ممانعت قرآن میں نہیں ہے، تو صحابہ پھر کیسے رکے؟ معلوم ہوا کوئی اور بھی وحی ہوتی ہے۔ ایسے دلائل ہیں حجیت حدیث کے کہ منکرین حدیث کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہے گا سوائے حدیث کو ماننے کے، کہ یہ ممانعت قرآن میں نہیں ہے۔ اہل قرآن صاحبان، یہ ممانعت قرآن میں نہیں ہے کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرنا منع ہے۔ پھر اللہ نے یہ کہا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا تو تم اپنے آپ سے اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن، اجازت دے دی۔ تو یہ ممانعت کہاں ہے قرآن میں؟ معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی اور وہ وحی غیر مطلوب ہوتی تھی۔ اب لکھیے، اب آپ کو بہت اچھی طرح اس سے استدلال سمجھ میں آئے گا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ آغاز اسلام میں روزے کے دنوں میں رات کو ازدواجی تعلق کی ممانعت تھی، رات کو ازدواجی تعلق کی ممانعت تھی۔ اس آیت کے ذریعے اجازت دی گئی، اس آیت کے ذریعے اجازت دی گئی، لیکن وہ ممانعت والا حکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ ممانعت والا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، اور یہی وحی غیر مطلوب یعنی احادیث کہلاتی ہیں۔ یہی غیر مطلوب وحی غیر مطلوب احادیث کہلاتی ہیں۔ دلیل نمبر 5 حجیت حدیث کی دلیل نمبر 5 سورہ آل عمران آیت نمبر 123، 1 2 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ آیت غزوہ احد میں نازل ہوئی، یہ آیت غزوہ احد میں نازل ہوئی۔ ذہن میں رکھیے گا، پہلے بدر ہوا پھر اس کے بعد احد ہوا، پہلے غزوہ بدر ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ غزوہ احد ہوا۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ احد میں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں، جو پہلے غزوہ ہوا۔ آیت کب نازل ہوئی؟ احد میں۔ دیکھیے، یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس میں بدر کے موقع پر نزول ملائکہ کی پیشگوئی ہے۔ اس میں بدر کے موقع پر نزول ملائکہ کی پیشگوئی ہے۔ یہ پیشگوئی قرآن میں نہیں ہے۔
یہ پیشگوئی قرآن میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ یہی وحی غیر مطلوب احادیث ہیں۔ بس باقی اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ بدر کے بارے میں، اور اس میں بتایا ہے کہ بدر میں فرشتوں کے نازل ہونے کی پیشگوئی کی گئی تھی، اور وہ پیشگوئی قرآن میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وحی اس قرآن کے علاوہ بھی ہوتی تھی، اور وہ وحی الہی، وحی غیر مطلوب یعنی احادیث کہلاتی ہیں۔ دلیل نمبر 6، حجیت حدیث کی دلیل نمبر 6، سورہ انفال کی آیت نمبر 7۔ انفال، سورۃ الانفال، آیت نمبر 7۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا، یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ لیکن جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ وعدہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، اور وہی وحی غیر مطلوب یعنی احادیث ہیں۔ اب غور سے اس دلیل کو بھی سمجھو۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے ساتھ تمہارے لیے ہوگا، غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہو رہی ہے آیت، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ قرآن میں نہیں ہے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے پر صحابہ کو بتایا تھا، ورنہ وہ وعدہ قرآن میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ نمبر 7، دلیل نمبر 7، سورہ تحریم، سورۃ التحریم، آیت نمبر 3۔ سورہ تحریم، آیت نمبر 3۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، وَإِسین کے ساتھ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، إِلَى قَوْلِهِ، پوری آیت لکھنے کے بجائے اب وہ اگلا جملہ لکھیں، إِلَى قَوْلِهِ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اب اس بات کو ذرا سمجھو پہلے پھر لکھنا، تاکہ استدلال سمجھ میں آئے۔ آپ کو معلوم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں امہات المؤمنین میں سے ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں،
تفصیلی واقعہ سورہ تحریم میں آپ پڑھیں گے، سورہ تحریم میں آپ پڑھیں گے، تفسیریں پڑھ کر آئے آپ حضرات۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ مطہرہ کو خاموشی سے ایک بات بتا دی، آپس میں بات چلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتا دی، اصل بات۔ اب وہ ازواج مطہرات بڑی حیران ہوئی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا، یہ تو ہمارے درمیان بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، کہا کہ مجھے اس اللہ نے بتایا جو بہت جاننے والا، بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، یہ ہے اصل میں دلیل ہماری۔ قال نبأنی الخبیر، مجھے یہ بات اس نے بتائی ہے جو بخوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے، اور وہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ اصل دلیل اس طرح بنے گی، وہ خبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بتائی چپکے سے کہ اصل بات یہ ہے، وہ چونکی کہ بھی اصل بات کہاں سے، ان کو کہاں سے کا پتہ لگ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو کیا فرمایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتایا جو خوب جاننے والی، خبر رکھنے والی ہے، اور وہ بات قرآن مجید میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وحی قرآن کے علاوہ بھی آتی تھی۔ اہل قرآن اس دلیل کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ لکھیے، اس تفصیلی واقعے میں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے درمیان پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے راز کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ راز کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ اس پر ازواج مطہرات نے پوچھا آپ کو اندر کی بات یہ کس نے بتائی؟ آپ کو یہ اندر کی بات کس نے بتائی؟ اب آگے لکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتایا جو خوب جاننے والی، خبر رکھنے والی ہے۔ حالانکہ جو راز کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، حالانکہ وہ راز کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ اسے ہی وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، اسے ہی وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ ہاں مولانا، اس بات کی طرف بھی ذہن نہ جانے دینا کہ جی قال نبأنی العلیم الخبیر، کہ جی اس سے مراد علم غیب ہے، تو اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ تو اس کا جواب بہت اچھی طرح یاد رکھنا، آئندہ بھی کام آئے گا بہت جگہوں میں۔
کہ غیب اس علم کو، علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جو بلا واسطہ حاصل ہوتا ہے۔ علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جو بلا واسطہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں جس کا جواب آپ نے نہیں دینا، بس اپنے ذہن میں جواب کو لائیں۔ لوگ آپ سے سوال کریں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کا علم تھا؟ ایک سوال کریں گے لوگ، آپ نے جواب نہیں، ابھی نہیں جواب دینا، بس سمجھیں پہلے۔ لوگ سوال کریں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کا علم تھا؟ تو اس کا جواب آپ کہیں گے جی ہاں۔ تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ جی ہاں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں معلوم تھیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، واضح نص صریح، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں پتہ تھی کہ نہیں؟ ایمان رکھو، پکے ہو جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں تھیں، لیکن غیب کا علم نہیں تھا۔ جب اللہ نے بتایا تو وہ غیب نہ رہا، وہ غیب کی خبر ہو گئی۔ کسی واسطے سے اگر علم ہو تو وہ غیب نہیں ہوتا، وہ خبر غیب ہوتی ہے۔ سارے دور جدید کے سوالات بھی حل ہو گئے کہ جی ڈاکٹر حضرات الٹرا ساؤنڈ سے مشین کے ذریعے معلوم کر لیتے اندر لڑکا ہے یا لڑکی، بیٹا ہوگا یا بیٹی، تو مولانا یہ کفر اور شرک ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ آلے کے ذریعے غیب کا علم نہیں ہے، آلے کے ذریعے دیکھا تو یہ علم غیب نہیں ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اگر یہ محکمہ موسمیات والے اپنے آلات استعمال کر کے کہہ دیں کہ کل بارش ہوگی تو یہ علم غیب نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ ان 5 چیزوں کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، نمبر 1 قیامت کا علم بھی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 2 وینزل الغیث، بارش کو برسانے کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ ماں کے رحم میں ہے اس کا علم بھی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو کچھ پتہ نہیں کل وہ کیا کمائے گا۔ نمبر 5 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں جا کر مرے گا۔ 5 چیزوں کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اگر ڈاکٹروں نے اگر الٹرا ساؤنڈ کی مشین کے ذریعے اگر معلوم کر لیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو کوئی حرج کی بات، کوئی ایمان میں خرابی نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ کس کے ذریعے؟ مشین کے ذریعے، آلے کے ذریعے، کسی واسطے سے اگر علم حاصل کیا جائے تو وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں معلوم تھیں، ہمارا ایمان ہے۔ علم غیب نہیں تھا، وہ صرف کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ ہاں غیب کی خبریں معلوم تھی، اور میں نے بتایا آیت پڑھی تھی تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راز کی بات بتائی، قال نبأنی العلیم الخبیر، تو ٹھیک ہے، پوشیدہ بات کا علم اللہ نے دے دیا ان کو، لیکن وہ علم غیب نہیں ہوگا، وہ کیا کہلائے گا؟ خبر غیب کہلائے گی۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 7۔ دلیل نمبر 8،
یہ حدیث کی دلیل نمبر 8 سورۃ الفتح آیت 15. سورۃ الفتح آیت نمبر 15. سيقول المخلفون إذا انطلقتم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم إلى قوله كذلكم قال الله من قبل. اب ذرا غور سے اس کو پہلے سمجھیے. یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی غزوہ خیبر میں شریک نہ ہونے پر. غزوہ خیبر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. پہلے میں سمجھا دوں بات کو پورا، پھر لکھیے گا. ہوا کیا کہ خیبر کے موقع پر منافقین پیچھے رہ گئے، نہیں شریک ہوئے، مختلف بہانے بنائے. جب غزوہ خیبر میں فتح حاصل ہو گئی، مال غنیمت آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مال غنیمت کے لیے روانہ ہونے لگے تو کہنے لگے ہمیں بھی ساتھ لے چلو. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها. ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے اذا انطلقتم الى مغانم، جب تم مال غنیمت کی طرف جاؤ گے، لتأخذوها تاکہ تم اس کو حاصل. غزوہ خیبر کے موقع پر تم مال غنیمت لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ پیچھے والے کیا کہیں گے؟ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. لیکن اس آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو ان کو ہرگز ساتھ نہ لے کر جانا، اس کو ہرگز ان کو پیچھے رہ جانے والے منافقین کو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جاتے وقت ساتھ نہ لے کر جانا. آگے فرمایا کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ نے آپ کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ یہ اس طرح کریں گے. پہلے غزوے میں شریک نہیں ہوں گے، جب مال غنیمت آئے گا پھر کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا. حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا تھا. وہ کہاں کہا تھا؟ وہ وحی الہی، وحی غیر مطلوب تھی، قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ نے آپ سے پہلے سے کہہ دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین جب مال غنیمت حاصل کرنے کا موقع آئے گا تو یہ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو. آپ نے بالکل ساتھ لے کر نہیں جانا. کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے پہلے سے تمہیں کہہ دیا تھا. کہاں کہہ دیا تھا؟ قرآن میں تو نہیں ہے. دلیل سمجھ میں آنی چاہیے. معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی. اب لکھیے، اب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. سورہ فتح کی اس آیت میں، سورہ فتح کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے، غزوے میں شریک نہیں ہوئے. جب صحابہ مال غنیمت کے لیے جانے لگے، تو پیچھے رہ جانے والے منافقوں نے کہا ہمیں اجازت دو، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے.
پوری آیت ذہن میں رکھتے جائیے گا. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها، جب مال غنیمت لے جانے لگے تو کیا کہیں گے؟ ذرونا نتبعکم، ہمیں چھوڑو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، ہمیں اجازت دو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے. ذرونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا، آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا. اب لکھیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو ہرگز ساتھ مت لے کر جانا، ان کو ہرگز ساتھ مت لے کر جانا. اسی طرح اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا، اسی طرح اللہ نے آپ سے پہلے سے کہہ دیا تھا. منافقین کے بارے میں یہ پیش گوئی پہلے سے جو بات کہہ دی جائے، منافقین کے بارے میں یہ پیش گوئی قرآن مجید میں نہیں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی. اور وہ وحی غیر مطلوب یعنی احادیث ہیں، وہ وحی غیر مطلوب یعنی احادیث ہیں. دلیل نمبر 9، حجیت حدیث کی دلیل نمبر 9، سورہ نحل کی آیت نمبر 44. نحل، نون ہا لام، سورہ نحل کی آیت نمبر 44. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آیت کا ترجمہ لکھیے. اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا تاکہ اسے کھول کھول کر آپ بیان کریں. جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتاب اللہ کی وضاحت کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن مجید کی وضاحت بیان کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لِتُبَيِّنَ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے لِتُبَيِّنَ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جو کچھ بیان کیا وہ احادیث ہیں، جو کچھ بیان کیا وہ احادیث ہیں. مولانا اس کے علاوہ آپ کوئی اور جان بھی نہیں، بتا بھی نہیں سکتے کہ اور بھی کوئی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضاحت کی، ذریعے فعل کے ذریعے، ارشاد کے ذریعے، عمل کے ذریعے. معلوم ہوا کہ احادیث حجت ہے.
معلوم ہوا احادیث حجت ہیں۔ دلیل نمبر 10، دلیل نمبر 10 سورہ آل عمران آیت نمبر 164 164۔ دلیل نمبر 10 سورہ آل عمران آیت نمبر 164 164۔ آیت آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، لکھ لیجئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس آیت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے یعنی تشریف لانے کے، کیوں بھیجا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اب پہلے اس کو سمجھ لو آیت کو، یہ اس سے استدلال کیسے کیا جاتا ہے حجیت حدیث کے لیے۔ لقد من اللہ علی نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ نمبر 1 تلاوت کلام پاک، یہ بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ مدارس کھولو گے، وہاں بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے، حفظ یا ناظرہ، تو بچے تلاوت کرنا سیکھیں گے دیکھ کر یا زبانی۔ تو آپ کیا کر رہے ہوگے؟ بعثت نبوی کا ایک مقصد پورا کر رہے ہوگے۔ ناظرہ قرآن مجید پڑھ کر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیا اس کے لیے ادارے کھولتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ بعثت نبوی کا ایک مقصد پورا کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں، ان کے اندر اچھے نیک اخلاق نیک اعمال ڈالیں، ان کے اندر سے بری باتوں کو نکالیں یا تزکیہ نفس کریں۔ 2 مقصد۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب اللہ سکھائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب اللہ سکھائیں، وَالْحِكْمَةَ، اور دانائی سکھائیں۔ کتنے مقصد ہو گئے؟ 4۔ یہاں تک آسانی سے ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ اب غور کرنا مولانا، صحابہ کو عربی آتی تھی کہ نہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عربی آتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے تو ان کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا کہ نہیں؟ قرآن مجید کا ترجمہ آ جاتا تھا کہ نہیں؟ قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا کہ نہیں؟ تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ وہ تو تلاوت سے سمجھ میں آ جاتا تھا۔ بات کو سمجھو اچھی طرح، استدلال کو سمجھو کہ صحابہ کو عربی آتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے ان کو کتاب اللہ وہ سیکھ لیتے تھے، کتاب اللہ سمجھ میں آ جاتی تھی، اس کا ترجمہ اور مفہوم ان کو آ جاتا تھا۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرا جو مقصد ہے بعثت نبوی کا کہ ان کو کتاب اللہ سکھائیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو یتلو سے سیکھ گئے۔ یاد رکھنا اچھی طرح، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
تیسرا بعثت نبوی کا مقصد یہ تھا کہ ان کو کتاب اللہ سکھائیں، یعنی کتاب اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھانا ہوگا، کیسے طریقہ ہوگا پوری نماز پڑھنے کا۔ پانچوں نمازوں کا ذکر الفاظ کے ساتھ، ناموں کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ہے، اور پانچوں نمازوں کے اوقات قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ ان کو نمازوں کے اوقات سکھائیں، نمازوں کا پورا پڑھنے کا طریقہ سکھائیں۔ روزے کا حکم قرآن میں ہے، روزے کی تفصیلات نہیں ہیں، اس کی تفصیلات سکھائیں۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، 8 مصارف بھی بیان کر دیے ہیں۔ حج کے بارے میں، حج کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، تو ان کو کتاب اللہ سکھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو کیسے سکھایا؟ صرف ایک جواب ہوگا آپ کے پاس، اور وہ ہے احادیث کے ذریعے، ورنہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ کا تیسرا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھو اچھی طرح، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لو، بس ترجمے پر زور دیتے، بس قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لو بس، اور ان مولویوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ ہاں، پھر نہ امام ابو حنیفہ کی ضرورت ہے، نہ امام شافعی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہے۔ خود قرآن میں دیکھ کر بس ترجمہ پڑھ لو، خود قرآن میں سے دیکھ کر مسئلے نکالو، فضلوا واضلوا۔ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ہدایت کب پائیں گے؟ جب یعلمہم الکتاب کو سمجھیں گے۔ کتاب اللہ کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، 8 سال لگا دیے مولانا سمجھنے میں، پھر بھی کہتے ہیں سمجھ میں ابھی پوری نہیں آئی۔ 8 سال لگا دیے، اور ادھر وہ کیا کہتے ہیں، صرف ترجمہ پڑھو ہمارے پاس آ کر، وہ بھی 40 دن کے اندر، اس کے بعد بے نیاز ہو جاؤ تمام فقہاء سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں مولانا، خالی ترجمہ نہیں، ورنہ صحابہ کو خالی ترجمہ کہاں سے آ گیا تھا؟ یتلو، صرف فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو ترجمہ آ جاتا تھا، اور کیا باقی رہ گیا تھا؟ کتاب اللہ سیکھنا باقی رہ گیا تھا، کہ کس طرح نماز پڑھیں، کس طرح روزہ رکھیں، کیسے نکاح ہوتا ہے، کیسے طلاق ہوتی ہے، کیسے خرید و فروخت کے احکام ہو جاتے ہیں، کیا کتاب البیوع اور کیا فلاں فلاں کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں مولانا، احادیث ہی تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے۔ اب لکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 4 مقصد بتائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 4 مقصد بتائے ہیں۔ پہلا مقصد تلاوت کلام پاک، دوسرا مقصد تزکیہ نفس، تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ سکھانا، تیسرا مقصد کتاب اللہ سکھانا، چوتھا مقصد حکمت اور دانائی سکھانا، حکمت اور دانائی سکھانا۔ اس آیت سے حجیت حدیث پر استدلال اس طرح کیا جاتا ہے کہ، اس آیت سے حجیت حدیث پر استدلال اس طرح کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عربی جانتے تھے، صحابہ کرام عربی جانتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کس طرح سکھاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کس طرح سکھاتے تھے؟
یہی ہے کہ احادیث کے ذریعے اب وہ آپ ساری تفصیل ذہن میں رکھنا کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم تو ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح اور باقی احکام جو تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئے ان کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو حجیت حدیث کے لیے اور بھی بہت دلائل ہیں قرآن مجید میں سے، صرف اب یہ تلک عشرۃ کا 10 کافی ہیں. اور اگر آپ حجیت حدیث پر مطالعہ کرنا چاہیں تو بہترین کتاب، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن کمال کی کتاب ہے، اور وہ ہے حجیت حدیث. نام اس کا یہی ہے، حجیت حدیث. اور لکھنے والے ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم. اس کتاب کا نام ہے حجیت حدیث ہے. اصل میں یہ کتاب حضرت نے انگریزی میں لکھی تھی، بعد میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. یہ جو انگریزی میں نے بتایا نا، غلام محمد پرویز وغیرہ، یہ منکرین حدیث، پڑھے لکھے لوگ جو انگریزی خواہ ہیں نا، یہ زیادہ ان کے پیچھے چلتے تھے. ان کے درسوں میں بھی ایسے ہی لوگ جاتے تھے. چنانچہ حضرت نے پھر انگریزی میں لکھی تھی. انگریزی میں اس کتاب کا نام ہے، ملتی ہے آج بازار میں، انگریزی بھی ملتی ہے. اصل اس کی انگریزی کتاب ہے. آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی آدمی جو کہ اردو اور عربی زیادہ اچھی طرح نہ جانتا ہو، اس کو آپ حجیت حدیث کے لیے اگر کتاب تجویز کرنا چاہیں تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب بہترین کتاب ہے، دا اتھارٹی آف سنہ. اس کتاب کا نام اصل ہے دا اتھارٹی آف سنہ. اس کا بھی ترجمہ جب ہوا تو اس کا نام رکھا حجیت حدیث. کمال کی کتاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.